آج 22واں پارہ تلاوت ہوا ہے اور ابتدا میں ارشاد ہے، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، بشرط یہ کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو، سو کسی سے لچک دار لہجہ میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے، اور دستور کے مطابق بات کرنا۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب کسی غیر محرم سے بات ہوتی ہے، اگر خاتون کا لہجہ نرم ہو، سافٹ ہو، میٹھا ہو، تو یہ ایک فطرتی بات ہے۔ مرد کے دل میں کئی طرح کی غلط فہمی آ جاتی ہے، وہ سمجھتا پتہ نہیں یہ مجھے لائک کرتی ہے، اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہے جو اس نے اتنے نرم انداز میں بات کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے کہہ رہا ہے کہ جب کسی غیر سے بات کرنا پڑے، کسی مرد سے بات کرنا پڑے، فلا تخضعن بالقول، تمہارے لہجے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، سخت لہجے میں، سنجیدہ لہجے میں بات کرنی ہے۔ اب یہ حکم اللہ تعالیٰ ان خواتین کو دے رہا ہے، جن خواتین کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے اسی بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کے متعلق ہمیں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مائیں ہیں، بلکہ یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو جن کی تکریم، جن کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو ماں کا درجہ دیا ہے ساری امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ وہ بمنزلہ ماں کے ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ تو جن کے لیے دل میں اتنی تکریم ہے، اتنا عزت والا حکم ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی وہ آئے جو تمہارے لیے بمنزلہ بیٹے کے ہے تو فلا تخضعن بالقول، تم اس سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ تو بھئی جہاں تکریم کا رشتہ ہے، اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ ہے، ان کو نرم لہجے میں مرد سے یعنی غیر مرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو کیسے اجازت ہوگی کہ نرم لہجے میں بات کریں؟ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں ہے نا جی، وہ خاتون کو آپریٹر رکھ لیا جاتا ہے اور کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم شرعی حدود کو مانے نہ مانے، بہرحال یہ قرآن کے اس فرمان کی روح سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ پھر آگے حکم ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرنا، یہ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے۔ اور بناؤ سنگھار، خوب سج سنور کے کسی غیر محرم کے سامنے جانا، یہ آج کے دور میں فیشن ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ جدید ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دور جاہلیت کا کام ہے، زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، تو تم زمانہ جاہلیت والے کام نہ کرو۔ اچھا، پھر میں نے کل آپ کو بتایا تھا، کل یا پرسوں، کہ قرآن نے اہل بیت حضور کی ازواج کو کہا ہے، تو یہاں پر اسی مضمون کو بلکہ اسی آیت میں یہ اگلا حصہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔ اب یہاں بات کس سے ہو رہی ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہاں سے یہ مضمون شروع ہوا ہے، مضمون تو پچھلے پارے سے چل رہا ہے، تو یہ آیت یہاں سے ہے۔ پھر آگے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، یہ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے۔ اہل البیت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس دائرہ میں، اس دامن رحمت میں، دامن کرم میں سیدہ پاک کو، مولا کائنات کو، حسنین کریمین کو شامل کیا، تو حدیث کی روح سے وہ بھی
اہل بیت اطہار ہو گئے۔ اس سے آگے بڑی اہم آیت ہے، وہ آیت جو انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیں، خود بھی یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کروا دیں اور اس کا معنی سمجھا دیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے اور کسی کو نبوت نہیں ملنے والی۔ یہ میں مضمون ہر سال بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ نازک مسئلہ ہے جس کے دفاع میں سب سے زیادہ صحابہ کرام نے جانیں قربان کی ہیں۔ پورے دور رسالت مآب میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ایک جنگ یمامہ میں جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی اس میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 200 سے زیادہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اس جنگ۔ اتنا بڑا یہ مارکا تھا مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جھوٹا نبوت کا مدعی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور ہی کی شان ہے۔ آپ کو فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ دین اب مکمل ہو گیا ہے۔ کون سا دین؟ بھئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا بیان جاری تھا، اس کی تشریحات ہر نبی نے کی ہیں، وضاحت ہر نبی نے کی، نئے نئے مسئلے سمجھائے، کچھ چینج ہوتے رہے، کچھ تبدیل ہوتے رہے، اور جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر دین مکمل ہو گیا۔ اب نبوت کا باب بھی بند ہو گیا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ دین میں نئی کوئی بات شامل ہونی ہے، جو دین تھا وہ سارا کریم آقا نے بیان فرما دیا۔ اس سے آگے آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ یا اللہ کتنا کرنا ہے؟ ذکرن کثیرا، اللہ فرما رہا ہے کثیر، کثرت سے ذکر کرو۔ ارے جو رب کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا اور اس کا مال و متاع قلیل ہے، وہ جب کثیر کہے گا تو وہ کتنا کثیر ہوگا۔ وہ فرماتا ہے اے بندو میرا ذکر جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ کرو۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے، ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ 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 کرتے رہو، یہ بھی ذکر ہے، پر ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر وقت یاد رکھے کہ اب میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے۔ اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں نے کیسے کرنا ہے، اگر میں گھر آ گیا ہوں تو میں نے کیسے کرنا ہے، اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں نے کیسے کھانا ہے، ازدواجی تعلقات ہیں تو میں نے کیسے چلنا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو یاد رکھے، اس کی مخالفت نہ کرے، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ اگر یہاں انسان اللہ تعالیٰ کو بھلائے رکھے تو اللہ اللہ کرتا بھی رہے، حقیقت ذکر کو وہ نہیں پا رہا۔ اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ شان مصطفیٰ دیکھو، یہ آیت نمبر 53 ہے سورہ احزاب کی۔ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوا اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو بلکہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاؤ اور وہاں باتوں میں دل نہ لگاؤ، بے شک تمہارے اس عمل سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں رکتا۔ اب بارگاہ حضور کی ہے، گھر حضور کا۔ حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا نا تو ولیمہ کی دعوت پر صحابہ کو حضور علیہ السلام نے بلا لیا۔ اب صحابہ کرام آ گئے آپ کے کاشانہ مبارک پر، کھانا وغیرہ کھایا، کھانا کھا چکے تو بیٹھے رہے، باتیں وغیرہ کرتے رہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں تھا کہ کھانا کھا لیا اب جانا چاہیے، لیکن حضور کہہ نہیں رہے، حضور نے نہیں فرمایا۔ تو 3 ساتھی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، پھر بالآخر وہ اٹھ کر چلے گئے تو سرکار کی تابہ مبارک پر گراں گزرا، حضور نے کچھ نہیں کہا، اللہ حکم نازل کر رہا ہے۔ شان مصطفیٰ دیکھو، عظمت مصطفیٰ دیکھو۔ مفسر شہیر بلکہ مفسرین کے امام دور حاضر کے، ماضی قریب کے، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے جو آداب ہوتے ہیں نا، مینرز ہوتے ہیں، وہ وزراء سکھاتے ہیں، درباری سکھاتے ہیں، لیکن یہ وہ دربار ہے جس کی آداب رب العالمین سکھا رہا ہے۔ وہ حیا کرتے ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، پر رب تمہیں حکم فرماتا ہے کہ زیادہ دیر نہ بیٹھو، جب ہو جائے معاملہ فوراً اٹھ کر چلے جاؤ، میرے محبوب پر تمہارا کوئی عمل گراں نہیں گزرنا چاہیے۔
اچھا پھر آگے اسی آیت میں آگے حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے۔ اب یہاں سے پھر آپ غور کر لیں کہ ازواج مطہرات جو مائیں ہیں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے اگر کوئی چیز لینی دینی ہو، بات کرنی ہو تو پردے کی اوٹ سے بات کرنے کی اجازت ہے، سامنے جا کر تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے آگے پھر وہ آیت ہے جو انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہے اور ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی فضیلت ہے، حضور کی عظمت ہے، کسی نبی کو یہ شرف نہیں ملا، یہ حضور کا شرف ہے کہ اللہ فرماتا کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا یہ درود کیا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں نا اللہم صلی وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا درود یہ تو نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں نا یا اللہ تو مصطفیٰ پر درود بھیج، اللہ تو نہیں کسی کو کہتا، اللہ کیا کرتا ہے؟ امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ سے اس کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے اللہ فرشتوں کی محفل سجا کر مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، مصطفیٰ کی توقیر بیان کرتا ہے، حضور کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم جب حضور کی تعریف کرتے ہیں، اب جو احباب ہر سال تشریف لاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ میری بہت ساری باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، پچھلے سال بھی یہ بات بیان کی تھی، یہ تو پہلے بھی آپ نے بیان کی، تو اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا چلو بیان ہوئی تو خیر ہے لیکن دوبارہ سن لیتے ہیں، چلو تازی ہو جائے گی، ریفریش ہو جائے گی، اور جو بات بالکل نئی ہو آپ نے نہ سنی اس میں مزہ ذرا زیادہ آتا ہے۔ تو کوشش میری ہوتی باتیں نہیں آئیں لیکن پھر بھی کچھ باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، ووکیبلری انسان کی محدود ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا حافظے کی چیزوں کی، لیکن علم بھی محدود ہے ہمارا، الفاظ بھی محدود ہیں، جملے بھی محدود ہیں اور حافظہ بھی محدود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم جب تعریف و توصیف مصطفیٰ کریں گے نا تو بار بار وہی ایک طرح کے مضمون ریپیٹ ہوتے رہیں گے، تو جب اللہ مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا اللہ جب تعریف و توصیف کرتا ہے اس کی شان یہ ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ، ہم سورہ کہف کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، اس کے کلمات اتنے زیادہ ہیں اگر سمندروں کی روشنائی بنائی جائے اور قلموں سے اس کو لکھا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے جب کلمات اتنے ہیں تو معلوم ہوا وہ جب بھی مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے ہر بار ایک نئے عنوان سے تعریف مصطفیٰ ہوتی ہے، ایک نئی سج دھج کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہوتی ہے، اور اکیلے رب نہیں بیان کرتا، فرشتوں کی محفل سجا کے بیان کرتا ہے۔ میں جب حضرت امیر خسرو کے مزار پر گیا تو میں نے وہاں پہ بیٹھ کے اس کلام کا بڑا مزہ لیا۔ نمیدہ نمچے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ امیر خسرو کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، ایک بڑی زبردست محفل ہو رہی تھی، وہ مقام پتہ نہیں کون سا تھا لیکن اتنی زبردست محفل ہو رہی تھی کہ محفل کے شرکاء پر رقص بسمل طاری تھا۔ رقص بسمل جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے دیسی ککڑ دیکھا ہو، دیسی مرغ جو دیہاتوں میں بھاگ دوڑ کر پلتا ہے، یا اصیل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ذبح کریں، جوان مرغ ہو ذبح کریں، کٹ لگائیں اور اس کو رکھ دیں، اب وہ تڑپے گا، اس کا تڑپنا ایسا اچھل کر زمین سے اوپر جائے گا، اس کو کہتے ہیں بسمل۔ یا مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھ دیں، اس کو رقص بسمل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں زبردست محفل ہو رہی ہے اور عجیب درد سے لبریز محبت والی کیفیات ہیں اس محفل میں، اور کسی پری پیکر کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے رخسار کی کیا بات، وہ اتنا حسن و جمال کا پیکر ہے کہ اس جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا حسین ہے، لیکن وہ رات کا کوئی پچھلا پہر ہے، وہ مقام بھی کوئی عجیب ہے جہاں پر وہ محفل ہو رہی ہے۔ یہ سارا کلام لکھا نا اور بڑی تعریف و توصیف کی جس محبوب کی یاد میں محفل ہو رہی ہے، لیکن محبوب کا ذکر نہیں۔ پھر آخری شعر میں آ کے نا بات کو کھولتے ہیں، کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ اس محفل میں میر محفل یعنی صدر محفل خود رب العالمین ہے، اور وہ محفل لا مقام میں ہو رہی ہے۔ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ جو شم محفل ہے نا
وہ کونین کا دولہ سیدنا محمد کی ذات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل سجا کر مصطفیٰ کریم کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، جس پر یہ پورا کلام امیر خسرو نے لکھا ہے. اور وہ جو معنی ہے وہ یہیں سے آپ نے لیا، یصلون علی النبی، اللہ مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، درود بھیجو، صرف درود نہیں بھیجو، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو. درود کا بھی ذکر ہے، سلام کا بھی ذکر ہے. درود بھی پڑھو اور خوب خوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجو. کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں اللہ والے، وہ جب پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی. اب یہاں رکتے ہیں کہ سلام تو کریم آقا تک پہنچ گیا ہے، جب سلام پہنچا ہے تو جواب بھی تو ہوگا نا. شاید کوئی کرم مصطفیٰ آ جائے میں اپنے کانوں سے سلام سن لوں، جواب مصطفیٰ سن لوں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا کی محبت نصیب فرمائے. اب اس سے اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، ستانا، کوئی ایسا عمل کرنا جس سے تکلیف پہنچ، اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا عمل جو کوئی کرے یا رسول کریم علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر لعنت بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب بھی ہے. اب رسول کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کے کچھ معروف طریقے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا، عظمتوں کا موازنہ کم ترین لوگوں کے ساتھ کرنا، حضور کی شان کا موازنہ کسی عام شخص کے ساتھ کر دینا، تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ہے، بڑی عرفہ والا ہے، اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں تعظیم و توقیر نصیب فرمائے. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی. یہ آگے آیت ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، مضمون وہی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. غزوہ حنین کی بات ہے. اب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، تھے بڑے بڑے سردار، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دل جوئی کے لیے ان کو مال غنیمت زیادہ عطا فرمایا. اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا، سورہ انفال میں بھی مضمون بیان ہوا ہے. تو اللہ نے حضور کو اختیار دیا، تو حضور نے اپنے اختیار سے ان کو زیادہ عطا فرمایا، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، تو ان کے دل جیت لیں، یہ مزید اسلام کی طرف آئیں اور ان سرداروں کی وجہ سے پورے پورے قبیلے اسلام کی طرف آ جائیں گے. تو اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، اسلام ہی کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے اختیار سے ان کو دیا. ایک بندہ کھڑا ہو کہنے لگا اعدل یا محمد، محمد عدل کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظ بڑے گراں گزرے. بھائی حضور نہیں انصاف کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے ابا جی انصاف کرو تو باپ کو کتنا برا لگے گا. حالانکہ باپ سے خطا بھی تو ہو سکتی ہے، کسی سے زیادہ محبت ہے کسی سے کم، لیکن حضور تو آئے ہی عدل کے لیے ہیں. حضور تو انصاف کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو سرکار پر گراں گزرا، لیکن حضور نے اتنا فرمایا اگر میں نہیں عدل کروں گا تو کون کرے گا؟ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، حضور اس کی گردن نہ اڑا دوں. اچھا صحابہ کرام نے بیان کیا پھر اس کا، کہتے ہیں اس نے جب یہ بات کہی نا پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا. اس کو ذکر کیا بخاری میں صحابہ نے. پیٹھ، یہ کیوں بیان کیا پیٹھ پھیر کر گیا؟ پیٹھ پھیر کر لوگ جاتے ہی ہیں، لیکن اس کو خاص طور پہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے انہوں نے بتایا یہ بے ادب تھا، اور بے ادبوں کا سٹائل یہ ہے کہ مصطفیٰ کو پیچھا کر کے جا رہے ہیں. ادب والا ہوتا تو کبھی بھی اس طرح حضور کو پیچھا کر کے نہ جاتا. فاروق اعظم کہنے لگے حضور اجازت دیں اس کی گردن نہ اڑا دوں. فرمایا نہیں عمر چھوڑ دو اس کو، ان کو چھوڑ دو. ایسے ہی لوگ کہیں گے کہ یہ اب فتح کے نشے میں یا فتح کی محبت میں، فتح کی خوشی میں انہوں نے اپنے ہی بندوں کو مارنا شروع کر دیا، چھوڑ دو اس کو. لیکن تم یاد رکھنا اس کی نسلوں میں لوگ آئیں جو قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی تہمت سے بری کر دیا. وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں، تو مجھے اگر اس نے یہ تکلیف پہنچا دیا تو کوئی بات نہیں، جانے دو اس کو۔ اب اس سے آگے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور بے شک ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا تھا، اے پہاڑوں تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو اور اے پرندو تم بھی۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو سبحان اللہ ایسی میٹھی آواز کے ساتھ آپ تلاوت کرتے کہ پہاڑ، چرند، پرند بھی آپ کے ساتھ اس تلاوت میں شامل ہو جاتے، وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جاتے، اور ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب سما بن جایا کرتا تھا۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور پڑھتے ہیں تو اتنا حسین منظر ہے، تو اللہ کے حبیب جب تلاوت قرآن کرتے ہیں تو کیا منظر ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، بڑا زبردست واقعہ۔ طفیل دوسی، یہ دوست قبیلے کے سردار تھے اور بڑے فصیح اللسان تھے۔ تو یہ دوست قبیلے کے لوگ اتنے فصیح اللسان ہوتے تھے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پوری ایک نظم کہہ دیا کرتے تھے، فی البدی، یعنی کہ سوچ سمجھ کر شاعری کی، فی البدی نظم کہہ دیا کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لوگ قرآن سنتے تو بڑے متاثر ہوتے، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ تو مشرکین نے نا طفیل کو بلا لیا، مقابلہ کرو ان سے، اور کہا کہ تم نے مقابلے سے پہلے ان کا کلام نہیں سننا، ان کے پاس جانا نہیں ہے، بس جب مقابلہ ہوگا تبھی جانا ہے۔ تو اس کو اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کی کہ وہ جب بھی کبھی حرم میں گزرتا، وہاں سے جہاں حضور ہیں تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتا تھا کہ میں ان کا کلام سنوں گا ہی نہیں۔ کوئی کہتا جادوگر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایک دن وہ گزر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت بھی سورۃ الاعلیٰ کی ہو رہی ہے۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں، حضور تلاوت کر رہے ہیں، یہ پاس سے گزرا تو اس نے نا اب آواز تو آ نہیں رہی، لب مصطفیٰ ہل رہے ہیں، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ حضور کے ہونٹ ایسے ہیں جیسے پھول ہیں، اور ایسا پھول کہ جب یہ پھول ہلتا ہے تو اس پھول سے ہزاروں پھول جھڑتے ہیں۔ وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ تو اس نے جب لب ہلتے دیکھے، اس نے کہا یار یہ لب ہلتے تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں، سنو تو صحیح آواز کیسی۔ ایک طرف سے اس نے روئی نکالی۔ اب حضور تلاوت کر رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ پہلے ایک کان سے نکالا، پھر دوسرے کان سے بھی نکال دیا۔ اب حضور کی تلاوت سن رہا ہے، اللہ کے حبیب جن کے قلب اتھر پہ قرآن اترا، وہ کریم آقا تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کی نماز مکمل ہوئی، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا بس جی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی یہ چاشنی اور لذت ہے، تو مصطفیٰ کریم کے کلام کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی یہاں پر واقعہ وہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ جب ان پر ان کے وصال کا وقت آیا تو وہ کھڑے تھے اور سٹک پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے سٹک کے سہارے وہ کھڑے تھے، تو نماز پڑھ رہے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ اب جنات کی ڈیوٹی لگی تھی مسجد بنانے کی، مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی۔ اب جنات کام کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کا حکم ہے تو کام پورا کرنا ہے، وہ تیز کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا وصال ہو چکا ہے، سٹک کے سہارے آپ کا جسم اتھر ہے، کئی دن گزر گئے، کام جاری ہے۔ ادھر ان کا کام ختم ہوا، ادھر سٹک کے اندر دیمک یا گھن لگ گئی، کیڑا لگ گیا اور اس نے اس کو کھا لیا، تو سٹک ٹوٹ گئی، آپ کا جسم اتھر نیچے آ گیا۔ تو جن کہنے لگے یہ تو کب کا وصال کر چکے ہیں، لیکن تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کے اجسام ہماری طرح نہیں ہیں۔ اتنا ٹائم تھا کہ ان کی جو عصا ہے اس میں کیڑا آیا، اس نے اس کو کھایا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو کیڑے نے اس سخت لکڑی کو کھا لیا، لیکن کسی کیڑے نے نبی کے جسم کو ٹچ تک نہیں کیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اجسام کی شان ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ آپ کہیے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے
تو وہ اس کا بدل مہیا کرے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی انسان جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بدلے میں اللہ عطا فرماتا ہے اس کو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو ضائع کر دے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری میں 2 اور حدیث ہیں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ پھر حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان ثواب کی نیت سے خرچ کرے، ثواب کی نیت سے چاہے اپنی بیوی پر کیوں نہ خرچ کرے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، کمایا اس نے، محنت اس نے کی، لیکن لا کر بیوی پر خرچ کیا، حلال رزق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تم اپنی ہتھیلی کو بند نہ رکھو۔ ہتھیلی کھولنے کا مطلب سخاوت کرتی رہو، اور بند کرنے کا مطلب خرچ نہ کرنا کسی پر۔ فرمایا تم اپنی ہتھیلی کو بند نہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنا خزانہ تم پر بند کر لے گا، اور دوسری روایت میں فرمایا تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ نہ کرو، پھر کھلا خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ وغیرہ کے معاملے میں گنتی نہ کریں، کاؤنٹنگ کرنی چاہیے تاکہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس میں کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہو۔ تو زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کی پوری کاؤنٹنگ پہلے کرنی چاہیے، کتنا بنتا ہے، تاکہ جتنا بنتا ہے اس سے کم نہ ہم دیں، پورا لازمی دے دیں۔ اس کے بعد جو بھی کرنا ہے وہ جتنا بھی زیادہ ہو اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا جس شخص کے لیے اس کے برے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا سو اس نے اس عمل کو نیک سمجھا، کیا وہ ہدایت یافتہ کی طرح ہے؟ سو اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، اور بڑی اہم بات ہے کہ جس کے لیے اس کے برے کام مزین ہو گئے، ان کو اچھا سمجھ رہا ہے، وہ نیک بندے کی طرح ہو سکتا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں بہت سے برے کام مزین ہو گئے ہیں۔ سادگی کے ساتھ شادی کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ اچھا، آپ سادگی سے بڑھ کر کچھ کر لیں لیکن حدود میں رہتے ہوئے کریں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ وسیع دسترخوان بنا لیتے ہیں، یعنی کھانا زیادہ کر لیتے ہیں، زیادہ مہمانوں کو بلا لیتے ہیں، زیادہ اچھے سے اچھے کھانے آپ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز تو ہے۔ لیکن جب ہم اس میں حرام کاموں کو شامل کر دیتے ہیں اور پھر اس پر بھی فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہ شامل کریں تو ڈر رہے ہوتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، تو یہ اس آیت کا مصداق ہے کہ برا کام شیطان نے ہماری نظروں میں مزین کر دیا۔ اس نے برے کام کو ہمیں اچھا کر کے دکھا دیا اور ہم نے اس کی مان کر اس کو اچھا سمجھ لیا۔ اسی طرح اور بھی بے بہا بہت سے برے کام ہیں۔ آج کل تو معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم جنس پرست اپنی ہم جنس پرستی پر فخر کرتے ہیں۔ مرد تھا، عورت بنا اور عورت بن کر اس پر فخر کر رہا ہے اور اس کو لوگ پروموٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ 100% حرام کام ہے، لیکن اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو رہا ہے، وہ ہیجڑا بنا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو برائی جو ہے نا وہ برائی ہے، تو برائی کو انسان، اب دیکھیں نا، ایک دور تھا لوگ ڈانس دیکھتے تھے لیکن ڈانس کرنے والوں کو جو لفظ کہا کرتے تھے وہ مجھے مناسب نہیں لگتا میں زبان پر لاؤں، گالی کا لفظ تھا۔ وہ ڈانس بھی دیکھتے تھے اور ان کو گالی بھی دیتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ لیکن آج وہ دور آ گیا ہے، لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو کہتے ہیں بھئی تمہارے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈانس کریں، اور اگر ڈانس کرنا نہیں آتا لاہور سے وہ اس کو بلا لیتے ہیں، وہ جو سکھا دے آ کے ڈانس، کئی دن اس سے پریکٹس ہوتی رہتی۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے شیطان نے برائی کو مزین کر دیا، اچھا کر کے دکھا دیا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ باحیا زندگی عطا فرمائے۔ آگے فرمائے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صحیح عالم ہے۔ علم کی کتنی گتھیاں بندہ سلجھا لے لیکن دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ علم کا تقاضا یہ ہے جتنا زیادہ علم ہمیں آئے، ہمیں نصیب ہو، اتنا ہی دل میں خوف خدا ہو۔ آخر میں آج حافظ صاحب نے سورہ یاسین شریف کا آغاز کیا ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے، تو بس اس کی فضیلت سن لیں تاکہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और शुअबुल ईमान में हज़रत मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे, लिहाजा इसे मरने वाले के पास पढ़ा करो। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला तौफीक दे, रोज़ाना एक बार सूरह यासीन हो जाए, क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत अता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे खबर मिली है कि हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ले तो उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी। उस दिन उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं अल्लाह ताला वो पूरी फरमाएगा। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, करीम आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हर रात सूरह यासीन पढ़ने पर हमेशगी इख्तियार करे फिर वो मर जाए तो शहादत की मौत मरेगा। सिर्फ 5 रकू हैं इसके, कोशिश करें पढ़ने की रूटीन बनाएं। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।